اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہم نے 134 آیت سورہ ال عمران کی جو ہے وہ سٹارٹ کرنی ہے۔ جیسے کہ لاسٹ لیکچر میں ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے لیے بتا رہے تھے کہ ان کے لیے جنت کتنی وسیع ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ آج جو ہم نے آیت سٹارٹ کرنی ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں جو متقین ہیں، جو پرہیزگار لوگ ہیں، ان کی کچھ نشانیاں جو ہیں نا وہ ہمیں بتائیں گے کہ کون سے لوگ ہیں جو کہ متقین ہیں، جو جنت کے حقدار ہیں، اللہ تعالیٰ جن کو جنت میں داخل کریں گے۔ جو ہے نا وہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی نشانی اللہ بتا رہے ہیں کہ الذین، جو لوگ ینفقون خرچ کرتے ہیں، فی السراء خوشی میں، والضراء اور تکلیف میں۔ سب سے پہلی نشانی اللہ نے بتائی ہے کہ ایسے لوگ جو کہ ان کو خوشی ہو یا غمی ہو، جیسا مرضی ان پہ جو ہے نا وہ سچویشن ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اگر ان کے دروازے پہ کوئی آتا ہے مانگنے تو ان کو لازمی جو ہے نا وہ عطا کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا واقعہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ ان سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ نا ایسا ہوا کہ ان کے دروازے پہ کوئی مانگنے آیا، کوئی جو ہے نا وہ خیرات لینے آیا۔ تو اس ٹائم آپ کے گھر میں صرف جو ہے نا وہ ایک انگور تھا۔ تو آپ نے اپنی جو دائی تھی، جو کام کرنے والی تھی، اس کو بولا کہ جاؤ یہ ایک انگور جو ہے یہ باہر اس کو دے دو۔ اب اس نے وہ دے دی، اور جب واپس آئی اور کہنے لگی کہ آپ نے اس کو ایک انگور تو دے دیا، لیکن اس ایک انگور کا اس کا ہوگا کیا؟ ایک انگور سے تو اس کا کچھ بھی نہیں بنے گا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں، میں نے یہ ایک انگور اس کو نہیں دیا، میں نے یہ ایک انگور اللہ کو دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کی نیت کو جانتے ہیں کہ میرے پاس اس ٹائم کیا چیز ہے، کیا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس ایک انگور سے جو ہے نا وہ پورے کا پورا باغ تیار کریں گے میرے لیے جنت میں۔ تو اس طرح سے جو ہے نا وہ لوگ سوچتے تھے، اور ہمیں بھی یہی تلقین دیتے تھے۔ اور ایک اور جو ہے وہ حدیث ہے کہ حضرت علی سے یہ روایت ہے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سخاوت جو ہم خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اس کا جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے۔ یعنی جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام سخاوت ہے۔ تو اس کی جو شاخیں ہیں، جو درخت کی جو شاخیں ہیں وہ دنیا میں لٹکی ہوئی ہیں، اور جو شخص اس درخت کی شاخ کو پکڑ لے گا، یعنی جو شخص سخاوت اختیار کرے گا، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے گا، تو وہ شخص جو ہے نا وہ اس کی شاخ کو پکڑ لیتا ہے، اور وہ جو شاخ ہے اس کو جنت میں کھینچ لے گی، اور تب تک نہیں چھوڑے گی جب تک اس کو جنت میں نہ داخل کر لے۔ اور اسی طریقے سے آپ فرماتے ہیں کہ دوزخ میں بھی ایک بخل کا ایک درخت ہے، کہ جو شخص جو ہے نا وہ بخل کرتا ہے نا، وہ جو بخل کا درخت ہے اس کی شاخیں دنیا تک پھیلی ہوئی ہیں، اور وہ اس شخص کو پکڑ لیتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، جمع کر کے رکھتا ہے، اور کوئی مانگتا ہے اس کو دیتا نہیں ہے، تو وہ جو ہے وہ جو شاخیں ہیں اس کو جہنم تک لے جاتی ہیں، اور تب تک نہیں چھوڑتی جب تک اس کو جہنم میں داخل نہ کر لیں۔ کوشش کیا کریں، تھوڑا ہو بہت ہو، آپ لازمی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے نا وہ خرچ کیا کریں۔ جب کسی کو ضرورت ہو، کوئی مانگنے آئے یا کہ کوئی نیڈ میں ہو، تو اس کی ہیلپ تھوڑے 100 روپیز کے ساتھ کر لیں، کوئی 10 روپیز کر لیں، جتنی آپ کی جو ہے نا وہ جتنا آپ ایزیلی کر سکیں اتنا آپ کر لیں، لیکن لازمی کیا کریں۔ اب جو دوسری نشانی اللہ بتا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ والکاظمین، اور پی جاتے ہیں الغیظ، غصے کو۔ آج کل تو اتنا زیادہ نوجوان میں غصہ آ گیا، مجھ میں بھی بہت غصہ ہے۔ ہر ایک میں آج کل اتنا غصہ آ جاتا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ آج کل کیا ہوتا ہے، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، ایک غصے میں آتا ہے، اگلا دوسرا اس کو جواب دیتا ہے، پھر وہ اس کو جواب دیتا ہے، پھر وہ بھی جواب دیتا ہے، اس طرح کیا ہوتا ہے، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ آج کل تو یہی ایک کامن وجہ ہے کہ ہم لوگوں میں برداشت نہیں ہے، ہم لوگ برداشت نہیں کرتے، فوراً غصہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ متقین کی یہ نشانی ہے کہ وہ غصہ پی جاتے ہیں، ان میں جب بھی غصہ آتا ہے تو وہ اس پر کنٹرول کرتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ آپ کتنے غصے والے ہیں، یعنی آپ کو پتہ ہے نا حضرت عمر کتنے غصے جلال والے تھے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کی قسم میں صرف غصہ اس لیے کرتا ہوں کہ لوگ جو ہے وہ ڈسپلن میں رہیں، لوگ ایک جو ہے نا وہ ایک ڈسپلن رہے، وہ اسلام سے باہر نہ جائیں۔ تو اگر میں جتنا پیار میں لوگوں سے کرتا ہوں نا، جتنی میرے دل میں لوگوں کے لیے محبت ہے، تو ان کے جو ہے نا وہ کندھے پہ ایک شال ہوا کرتی تھی، تو آپ کہتے تھے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں تو مجھ سے پوچھے بغیر میری جو شال ہے وہ بھی لے جائیں، تو اتنی میں محبت کرتا ہوں۔ تو ایک جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ غصے پر قابو کریں، حالانکہ ان کے پاس حق ہو کہ وہ اپنا غصہ ظاہر کر سکیں، لیکن وہ اس پر کنٹرول کریں اللہ کے لیے، تو میں ان کو ضمانت دیتا ہوں کہ میں جنت کے درمیان ان کو اللہ سے محل لے کر دوں گا۔
اور ایک اور روایت میں جو ہے وہ آتا ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنا غصہ روکا، حالانکہ وہ اپنا غصہ پورا کر سکتا تھا، یعنی اس کے پاس یہ طاقت تھی کہ وہ اپنا غصہ پورا کر سکتا تھا، لیکن اس نے پورا نہیں کیا، اس نے کنٹرول کیا اپنے غصے پہ، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کو پوری مخلوق کے سامنے لا کر کھڑا کریں گے اور اختیار کریں گے کہ وہ جو چیز اس کا دل کرتا ہے وہ لے لے، جون سے خور اس کا دل کرتا ہے وہ لے لے، اور جس چیز پہ وہ ہاتھ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے۔ اتنا مقام ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ غصے پر قابو کر لیتے ہیں۔ تو ایک جو ہے وہ نظام الدین اولیاء تھے بہت بڑے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ان کا شاگرد ان کو رستے میں ملتا ہے اور بہت غصے میں ہوتا ہے، کہتا ہے کسی فلانے نے اتنا کچھ بولا ہے اور میں نے اس کو بہت ساری باتیں بھی سنائی ہیں، لیکن ابھی بھی مجھے بہت غصہ آ رہا ہے، میں جو ہے نا اس کو اور باتیں سناؤں گا، غصہ کروں گا۔ تو وہ آپ جو ہے نا اس کو کہتے ہیں کہ اچھا تم ایسا کرو کہ تم جو ہے نا ایک اچھا سا کھانا تیار کرو۔ تو کہتا ہے کہ اچھا کیوں تیار کروں؟ تو کہتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ تو وہ اچھا سا کھانا تیار کر کے لاتے ہیں، پھر آپ ان سے فرماتے ہیں کہ اس کو اپنے سر پر رکھو اور ان کے گھر لے کر جاؤ۔ تو وہ کہتا ہے آپ کیا، میں تو ان سے ناراض ہوں، میں تو غصہ ہوں، تو میں اسے گھر کیسے لے کے جا سکتا ہوں؟ تو آپ نے کہا کہ جاؤ، میں کہہ رہا ہوں لے کر جاؤ، تو پھر جو ہے نا لے کر جاؤ اور اس کے ساتھ بیٹھ کر یہ کھانا کھاؤ۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے، وہ اس کے گھر جاتا ہے، پھر ان کے ساتھ جو ہے نا وہ کھانا کھاتا ہے اور کچھ ایسے، پھر اس کا واپس جب آتا ہے تو اس کا غصہ بالکل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں ان کے مرید کہ مجھے پھر پوری زندگی جو ہے وہ غصہ نہیں آیا۔ اتنی فضیلت ہے جس کی کوئی حد نہیں، اتنا ثواب ملتا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ کوشش کیا کریں جب بھی غصہ آئے تو وضو کر لیا کریں، فوراً وضو کر لیا کریں، آپ کا وضو کرنے سے دیکھیے گا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ پوری اللہ جب بھی غصہ آئے خود کو کہا کریں کہ مجھے نیکیاں چاہیے، مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، مجھے متقین بندوں میں سے بننا ہے، اللہ کے پیارے بندوں میں سے بننا ہے۔ دیکھیے گا جب آپ دل میں یہ سب کچھ سوچیں گی نا تو خود بخود غصہ آپ کا کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گا۔ امام زین العابدین کے بارے میں روایات آتی ہیں کہ ان کی ایک لونڈی تھی، تو وہ وضو کے لیے پانی لے کر آئی آپ کے پاس، تو پانی کا برتن جو ہے وہ آئی ہے تو اس کے ہاتھ سے گر گیا، تو وہ جب گرا نا تو وہ پانی آپ پر پڑا ہے، تو آپ نے اس کو غصے آپ نے جو ہے نا اس کی طرف غصے سے دیکھا ہے، تو وہ فوراً جو ہے نا کہتی ہے کہ والکاظمین الغیظ، مینس کہ غصہ پی جانے والے۔ تو آپ نے جو ہے نا اپنے غصے پر کنٹرول کر لیا، فوراً غصہ ضبط کر لیا۔ پھر اس نے کہا جو ہے نا والعافین عن الناس، انشاءاللہ آگے آئے گی آیت، تو آپ نے جو ہے نا وہ آیت سن کے نا تو اسے فوراً معاف کر دیا، اور پھر کہتی ہے کہ واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ جو ہے وہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، تو آپ نے اس لونڈی کو آزاد کر دیا۔ یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صفات ہیں۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں تیسری کون سی نشانی ہے کہ والعافین، کہ وہ معاف کرتے ہیں عن الناس، لوگوں سے، یعنی کوئی ان سے جو ہے نا وہ بدتمیزی کر دے، جو ہے نا کوئی کچھ کہہ دے تو وہ جو ہے ان کو معاف کر دیتے ہیں، جو ہے ان کو درگزر کر دیتے ہیں۔ احسان کرنا کہنا نا، ایک احسان کرنا کسی پہ، کوئی آپ سے جو ہے نا وہ بدتمیزی کر گیا تو آپ اسے معاف کر کے اس پہ احسان کر دو۔ حضرت عمر سے جو ہے نا وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ احسان کیا ہے؟ حضرت جبرائیل نے دریافت کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ احسان کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اپنے پروردگار کی ایسے عبادت کرو کہ گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تم نہیں کر سکتے تو ایسے کرو کہ گویا وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ تو جو ہے اللہ تعالیٰ احسان کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ معاف کر دیا کرو، کسی کے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس پر احسان کرو، یعنی معاف کر دو۔ اور امام سوری رحمۃ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ احسان یہ ہے کہ جو شخص تم سے برائی کرے اس کے ساتھ تم اچھا اور بھلائی والا سلوک کرو، کیونکہ اگر تم نے اس کے ساتھ وہی سلوک کیا تو یہ عوض اور معاوضہ ہو جائے گا، جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا بہترین جو ہے وہ جواب دیتے ہیں اگر آپ کسی کو معاف کرنے۔ ایک روایات بڑی مزے کی حدیث ہے، میں آپ کو سناتی ہوں کہ اگر آپ کی کسی کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہو، کسی کو جو ہے نا وہ ڈسکشن چل رہی تو فوراً اس کو معاف کر دیا کریں یا خاموش ہو جایا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق جو ہے نا وہ ایک محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں،
اور ایک جو ہے نا وہ نان مسلم وہ آتا ہے اور آ کے جو ہے نا وہ حضرت ابوبکر کو اتنی باتیں سنا کے جاتا ہے، اتنی باتیں سناتا ہے کہ پہلے تو آپ خاموش رہتے ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا مسکرا رہے ہوتے ہیں تو کچھ دیر بعد جو ہے نا وہ جب خاموش نہیں ہوتا تو حضرت ابوبکر صدیق اس کو رپلائی کرتے ہیں کہ کچھ رپلائی کرتے ہیں اس کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا وہ وہاں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کو یہ بات جو ہے نا وہ تھوڑی عجیب لگتی ہے کہ جب وہ مجھے باتیں سنا رہا تھا تو نبی پاک مسکرا رہے تھے، اور جب جو ہے وہ میں نے اس کو کچھ کہا ہے تو آپ اٹھ کے چلے گئے ہیں، تو آپ جو ہے وہ فوراً نبی پاک کے پاس جاتے ہیں اور جا کے عرض کرتے ہیں کہ کیا معاملہ، ایسا کیوں کیا آپ نے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم خاموش تھے تو تمہارے اس کے درمیان فرشتہ کھڑا تھا جو اس کو بہتر جواب دے رہا تھا، اور جب تم نے جواب دیا تو وہ جو ہے فرشتہ وہاں سے چلا گیا۔ تو جب بھی کوئی آپ سے بری بات کرے یا کچھ برا بولے تو خاموش ہو جایا کرے، اللہ کے لیے اس کو جو ہے نا وہ معاف کر دیا کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہترین جواب دینے والے ہیں۔ اور اگلی اللہ کیا نشانی فرماتے ہیں کہ واللہ، اور اللہ یحب المحسنین، احسان رکھنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ میں نے ابھی آپ کو احسان کی ایگزامپلس بھی بتائی ہیں کہ احسان کیا ہے۔ احسان یہ ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے سے کوئی آپ کے ساتھ برائی کرے تو آپ اس کو اچھائی سے جواب دو، آپ اس کو بھلائی کے ساتھ جواب دو، تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے احسان کرنے والے لوگ۔ تو یہ نشانیاں ہیں، آپ ان کو غور سے انڈر لائن کریں کہ ہم نے ان کو فالو کرنا ہے، ہم نے انشاءاللہ اللہ کے متقین بندوں میں شامل ہونا ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں والذین، اور وہ لوگ جو اذا جب فعلوا وہ کریں فاحشاتن کوئی بے حیائی، او یا ظلموا ظلم، انفسہم اپنی جانوں پر، ذکر اللہ تو وہ اللہ کو یاد کریں، فاستغفروا تو پھر بخشش مانگے، لی ذنوبہم اپنے گناہوں کی، ومن یغفر اور کون بخشتا ہے ذنوب گناہ، الا اللہ اللہ کے سوا، ولم اور نہ، یصروا اڑے، اللہ پر ما فعلوا جو انہوں نے کیا، وہم یعلمون اور وہ جانتے ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں جو جن سے جو ہے نا وہ کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، اپنی ہم انسان ہیں، آخرکار غلطیاں تو ہر انسان سے ہوتی ہیں۔ پتہ ہے آپ کو، جب میرے ساتھ بھی ایسے ہوتا تھا کہ جب ہم جو ہے نا وہ قرآن کا لیکچر لے رہے ہوتے ہیں، قرآن کی کلاس لے رہے ہوتے ہیں، تو اس ٹائم اتنی محبت پیدا ہوتی ہے دل میں کہ ہم انشاءاللہ یہ گناہ بھی چھوڑ دیں گے، ہم یہ بھی چھوڑ دیں گے، ہم اللہ کو راضی کریں گے، ہم یہ کام بھی کریں گے۔ لیکن جیسے ہی ہم جو ہے وہ دنیا کے کاموں میں پڑھتے ہیں، ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، تو وہ ہم اس چیز سے ہٹ جاتے ہیں، ہم وہ چیزیں بھول جاتے ہیں، تو اکثر گناہ بھی ہو جاتے ہیں، اکثر وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ اس میں بتا رہے ہیں کہ جب تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ معافی مانگ لیا کرو، اللہ تعالیٰ سے استغفار کر لیا کرو۔ آپ گھر کی کوئی بھی روٹین، کوئی بھی کام کرتی ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے استغفر اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ الفاظ اپنی زبان پہ لازمی جاری رکھا کریں۔ ان کو جو ہے نا کچھ بھی کر رہی ہوں یہ الفاظ بار بار دہراتی رہا کریں، کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ اتنی برکتیں عطا کرتے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کون ہے جو اللہ کے سوا جو ہے وہ تمہیں گناہوں کی بخشش کرے گا۔ اور ایک کام جو ہے نا آپ نے یہ بھی کرنا ہے، اکثر ہوتا ہے نا رات کو ہم جو ہے لیٹے ہوتے ہیں تو اکثر کبھی آنکھ کھل جائے، کروٹ بدلتے ہوئے، یا رات کو ہم سوئے ہوں تو کروٹ بدلتے ہوئے ہماری آنکھ کھل جائے تو فوراً یہ کلمات آپ نے ادا کرنے ہیں۔ میں آپ کو سناتی ہوں، مجھے امید ہے یہ سب کو آتے ہوں گے، یہ وہ کلمات، یہ میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں، آپ نے جو ہے یہ کلمات فوراً ادا کرنے ہوتے ہیں تب، کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، یہ نہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یہ والے الفاظ جو تھرڈ اور فورتھ جو کلمہ ہے نا ہمارے، اس کے یہ الفاظ ہیں۔ تو آپ نے کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ جب بندے کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کو اگر یہ فوراً الفاظ پڑھے اور پھر اٹھ کے وہ 2 رکعت نفل ادا کرے تو اس ٹائم وہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگے گا اس کی قبول ہوگی۔ اگر آپ کی کوئی دعا اٹکی ہوئی ہے، آپ چاہتے ہو آپ کی کوئی دعا قبول ہو، تو یہ عمل جو ہے آپ لازمی ٹرائی کیجیے گا، ضرور جو ہے اس کو آپ فالو کیجیے گا۔
اور یہ جو آیت میں نے ابھی آپ کے ساتھ تلاوت کی ہے نا گناہوں والی کی، اس میں نا روایات آتی ہیں کہ یہ کیوں نازل ہوئی تھی. ایک دو میں آپ کو سناتی ہوں. ایک قول میں آتا ہے کہ ایک جو ہے نا سفیان ہرما فروش کے پاس ایک سفیان نامی شخص تھا، وہ ہرما بیچا کرتا تھا. تو اس کے پاس ایک بہت ہی حسین عورت جو ہے وہ آتی ہے اور آ کے خرمے خریدنے آتی ہے. تو وہ اس کو کہتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا اچھے اتنے خرمے نہیں ہیں، اندر بہت اچھے جو ہے نا وہ خرمے پڑے ہوئے ہیں. تو وہ مکان میں اس کو کسی بہانے سے لے جاتا ہے، اور وہ جب اندر جاتی ہے تو اس کو جو ہے نا وہ تنگ کرنے لگتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑتا ہے، چومنے لگتا ہے. تو وہ عورت اس کو کہتی ہے کہ خدا سے ڈرو، تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے. تو وہ یہ سنتے ہی کہتے ہیں کہ وہ لرز جاتا ہے، کانپ جاتا ہے اور اسے چھوڑ دیتا ہے، اور اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوتا ہے. اور جو ہے وہ واپس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے جو ہے نا معاف کر دیں. تو یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوتی ہے. اور ایک اور روایات ملتی ہے، ایک قول ملتا ہے کہ ایک انصاری انسان ہوتا ہے، اور ایک جو ہے نا وہ قبیلہ بن ثقیف کا نا ایک آدمی میں بہت محبت ہوتی ہے. ثقفی آپ کہہ لیں، ثقفی اور انصاری میں بہت محبت ہوتی ہے. اب وہ ایک دوسرے کو نا مکمل طور پہ وہ کہتے ہیں ہم بھائی ہیں، ہم نے بھائی بنا کے رکھ دیا ہوا ہے. اتفاق سے جو ہے نا وہ ثقفی جو ہوتا ہے نا، اس کو جہاد میں جانا پڑتا ہے، اس کی بیوی جو ہے نا پیچھے ہوتی ہے، مینس کے گھر میں ہی ہوتی ہے. تو وہ اپنے بھائی کو جو ہے نا وہ گھر کا نگران مقرر کر کے جاتا ہے کہ تم نا میرے بیوی وغیرہ کا جو ہے نا گھر کا خیال رکھنا. اب ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ جو انصاری جو ہے نا وہ گوشت لاتا ہے. جب اس کی بیوی جو ہے نا ثقفی کی بیوی وہ گوشت لینے کے لیے ہاتھ بڑھاتی ہے نا، تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اس کا ہاتھ کو چوم لیتا ہے. تو جب اسے یہ کر لیتا وہ یہ کام، تو اس کے بعد اس کو اتنی شرم آتی ہے، وہ اتنی شرمندگی ہوتی ہے کہ وہ جنگل میں نکل جاتا ہے، اور وہاں پہ جا کے جو خاک ہوتی ہے وہ اپنے سر پہ ڈالتا ہے، اپنے منہ پہ تماچے مارتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے نا دعا کرتا ہے کہ وہ اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. تو اب جب وہ ثقفی تھا جس کی بیوی تھی، وہ جب جہاز سے واپس آتا ہے تو وہ بیوی کو تنہا پاتا ہے، تو کہتا ہے میرا بھائی کدھر ہے. تو وہ آگے سے کہتی ہے خدا ایسا بھائی کسی کو نہ دے، اور سارا واقعہ بیان کرتی ہے. اور پھر جو ہے نا وہ جو ثقفی ہوتا ہے وہ انصاری کو ڈھونڈ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے آتا ہے کہ اس نے یہ کرتوت کی ہے. تو پھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ یہ آیت کریمہ نازل کرتے ہیں کہ اگر تم سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ سرزد ہو جائے، تو فوراً جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیا کرو، استغفار کیا کرو. اور کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جتنا ہو سکے استغفار کیا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی دن میں صبح 70 دفعہ اور رات کو 70 دفعہ جو ہے استغفار کیا کرتے تھے، اور انہوں نے ہمیں بھی یہی حکم دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَمْ يُسِرُّوا، اور وہ نہ اڑے. اچھا یہاں پہ نا اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ نا جو نیک لوگ ہیں نا ان کی بھی بیان کر رہے ہیں کہ یہ بھی نیک لوگوں کی صفت ہے کہ جب ان سے غلطی ہو جاتی ہے نا تو وہ اس پہ اڑ نہیں جاتے کہ اچھا ہو گئی ہے غلطی اب ہم کیا کریں. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، آپ دیکھتے ہوں گے اکثر آپ کو ہر ایک ایگزامپل ملے گی اپنے ارد گرد. تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ہو گئی ہے غلطی کیا کریں، یا ہم ان غلطی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس کو غلطی سمجھتے ہی نہیں، کہتے نہیں ہم نے تو کچھ غلط کیا ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو متقین ہوتے ہیں نا، جب ان سے غلطی ہو جاتی ہے وہ اس پہ اڑے نہیں رہتے، وہ فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم سے غلطی ہو گئی ہے. اولئک، یہی لوگ ہیں، جزاؤہم، ان کی جزا، ان کا بدلہ، مغفرات، بخشش ہے، من ربہم، ان کی رب سے. کتنا بڑا اجر ہے، اللہ کہہ رہے ہیں بخشش ہے ان کے لیے، اللہ ان کو معاف کر دیں گے. وجنات، اور باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں. ونعم، اور یہ کیسا اچھا اجر العاملین، بدلہ ہے کام کرنے والے کا. یہ سب سے اچھی مزدوری ہے انسان کی. سبحان اللہ، اگر وہ اس کو جانے، اگر اس کو سمجھے تو یہ سب سے اچھی مزدوری ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اچھا یہاں تک جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے مومنین کے بارے میں بتایا، متقین کی نشانیاں بتائیں کہ مومنین کی کیا کیا نشانیاں ہیں، اور وہ کیسے اللہ تعالیٰ پھر ان کو جنت میں داخل کریں گے. ان کے لیے باغات ہیں، ان کے لیے تخت ہوں گے، اور وہ اس میں جو ہے بیٹھے ہوں گے. سارا کچھ اللہ نے جو ہے نا مومنین کا بتایا. اب ان لوگوں کا اللہ بتائیں گے کہ جو ہے نا جو لوگ سرکشی کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو نہیں کرتے، کہ دیکھو اللہ ایگزامپل دیں گے کہ پہلے لوگ جو قومیں تھیں انہوں نے بھی ایسی حرکتیں کی تھیں. قوم لوط کے بارے میں آپ پڑھیں، قوم عاد کے بارے میں آپ پڑھیں، قوم سمود کے بارے میں آپ پڑھیں. کیوں عذاب آئے تھے ان پر، کیوں اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے. تو آگے اللہ فرماتے ہیں قد خلت، گزر چکی، من قبلکم، تم سے پہلے، سنن، واقعات. اور یہ سنن کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ
جو پہلے کی قومیں ہوتی ہیں نا اس کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. ورلڈ کی جو پہلے کی قومیں تھیں وہ بھی گزر چکی. فسیرو تو چلو پھرو فی الارض زمین میں. فانظرو تو پھر دیکھو کیفا کیسا کان عاقبۃ المکذبین جھٹلانے والوں کا انجام ہو. تو وہ اللہ اگزامپل دے رہے ہیں کہ ایک زمین میں پھرو چلو دیکھو کہ جو پہلی قومیں تھیں ان پر اللہ نے کتنی نعمتیں کی. پہلے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے پوری کتنی، آپ سورہ بقرہ الحمدللہ پڑھ چکی ہیں کہ کتنی اللہ نے ان پہ اتنی نعمتیں کی تھی کہ جنت سے کھانے آتے تھے ان کے لیے، بنے بنائے کپڑے ان کو مل رہے تھے، جو ہے اتنی نعمتیں، اور پھر بھی انہوں نے نافرمانی، پھر اللہ کے عذاب بھی ان پہ آئے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھرو چلو دیکھو زمین میں کہ کیا اللہ نے ان کا حال کیا. اور یہ اللہ تعالیٰ کس سے ہمیں یہ جسٹ یوں ہی نہیں بتاتے کہ اچھا ہم پہلے کی اسٹوری بتا رہے ہیں پہلے کیا ہوا. نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ تم اس سے عبرت حاصل کرو کہ اس وجہ سے ان پہ یہ عذاب آئے تھے. ہم نے یہ عمل نہیں کرنا، ہم نے یہ کام نہیں کرنا. ہاذا یہ بیان ہے للناس لوگوں کے لیے، وہدن اور ہدایت ہے، وموعظۃ اور نصیحت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے. ولا تہنوا اور سست نہ پڑو، ولا تحزنوا اور نہ غم کھاؤ، وانتم الاعلون اور تم ہی غالب آؤ گے، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو. اب یہاں پہ دوبارہ سے جو ہے وہ غزوہ احد کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجاہدین کو جو کہ اس ٹائم پہ زخموں سے چور چور ہو رہے تھے، کئی بہادروں نوجوانوں کی لاشیں ان کے سامنے پڑی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تک زخمی ہو چکے تھے، تو بہت زیادہ جو ہے وہ مایوس ہو چکے تھے، مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پیدا ہو چکا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان پر ایک تسلی کے طور پہ ایک جو ہے نا ان کے حوصلہ آئے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ آیت نازل کی کہ اللہ نے کہا نہ غم کھاؤ نہ سست پڑو، تم ہی غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو. یہ دیکھیں اللہ نے کنڈیشن بھی لگا دی کہ اگر تم مومن ہو، ٹھیک ہے، تو پھر تم ہی جو ہے وہ غالب آؤ گے، نہ پریشان ہو. ان اگر یمسسکم تمہیں پہنچا قرحن زخم فقط، تو البتہ مسل قوم پہنچا قوم کو قرحن زخم مثلہ اس کے جیسا. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ اور یہ ایام ہے، نُدَاوِلُهَا ہم باری باری بدلتے ہیں، بین الناس لوگوں کے درمیان. اب کیا ہوا تھا کہ اتنا کچھ ہو چکا، اتنے 70 صحابہ کرام شہید ہو چکے تھے، اور یہ سب کچھ دیکھ کے مایوس ہو رہے تھے. تو نبی پاک اللہ تعالیٰ نے آیت کی نازل کی کہ تم کو ابھی ایک غم پہنچا ہے، ٹھیک ہے پہنچا ہے، وہ تم نے نبی پاک کی نافرمانی کی، ان کی بات نہیں مانی، تو دیکھو تمہیں اپنی جو ہے نا غلطی کی وجہ سے وہ زخم پہنچا ہے، لیکن غم نہ کھاؤ. اللہ دیکھیں وہ غلطی ہوئی پھر بھی اللہ ان کو تسلی دے رہے ہیں کہ غم نہ کرو. پچھلے سال دوسری ہجری میں جو پہلی غزوہ بدر ہوئی تھی، تم نے بھی ان کو ایسے ہی شکست دی تھی، تم نے ہی ان کو ایسے ہی جو ہے وہ غم پہنچایا تھا، ان کے 70 لوگوں کو شہید کیا تھا، 70 لوگوں جو ہے وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ قیدی بنا کر لے کر گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے ہی اللہ جو ہے وہ ایام بدلتے رہتے ہیں. نداولوہا یہ بہت غور کرنے والا یہ ورڈ ہے کہ ہم ایسے ہی بدلتے، ایسے کبھی ہم پہ خوشی آتی ہے، کبھی ہم پہ غمی آتی ہے، کبھی اچھا وقت آتا ہے، کبھی برا آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بس دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی انسان جو ہے وہ کیا ریئیکٹ کرتا ہے، کیا وہ صبر کرتا ہے، کیا اس کو خوشی ملتی ہے تو وہ جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اگر اس کو کوئی غم ملتا ہے تو وہ کیا صبر کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتے ہیں. وَلِيَعْلَمَ تاکہ معلوم کرے اللہ الذین جو لوگ آمنوا ایمان لائے، وَيَتَّخِذَ اور بنائے منکم شہداء تم میں سے شہید. اب دیکھیں یہاں آئی تھنک پہلی دفعہ جو ہے نا یہاں پہ شہید کا ورڈ اللہ تعالیٰ نے یوز کیا ہے، اور شہید کی اتنی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے کہ شہید کو اتنا انعامات ملیں گے، اتنے انعامات ملیں گے. اور روایات میں آتا ہے کہ جب شہید جو ہے وہ جنت میں جب اس دنیا سے جاتا ہے نا شہید ہو کے، تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیا چاہیے، تمہیں اور کیا چاہیے. تو وہ شہید ہی اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجا، میں دوبارہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے نا وہ شہید ہونا چاہتا ہوں، میں دوبارہ سے وہ لذت حاصل کرنا چاہتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ دوبارہ اس سے دوسری دفعہ پوچھیں گے، پھر تیسری دفعہ پوچھیں گے، اور وہ جو ہے وہ دوبارہ سے یہی باتیں کہیں گے. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جو ہے نا شہید اللہ تعالیٰ تم شہید کو مردہ نہ کہو، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہترین اجر پا رہے ہیں. اور کہتے ہیں روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ شہید کہتے ہیں کہ اگر لوگ ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ کس قدر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نعمتیں رکھی ہیں، کس قدر فضیلتیں ہیں شہید کی. واللہ اور اللہ لا یحب الظالمین دوست نہیں رکھتا ظالم کو.
وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ تاکہ پاک صاف کر دے اللہ الذین آمنوا جو لوگ ایمان لائے وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ اور مٹا دے کافروں کو۔ اب اللہ تعالیٰ مزید ان کو جو ہے نا وہ حوصلہ ان کو بار بار اللہ جو ہے نا وہ حوصلہ دے رہے ہیں تاکہ پاک صاف کر دے اللہ، جو لوگ ایمان والے ہیں جو لوگ کافر ہیں ان کو مٹا دیں۔ ام حسبتم کیا تم سمجھتے ہو ان تدخلوا الجنہ کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں، ولما اور ابھی نہیں یعلم اللہ اللہ نے معلوم کیا الذین جو لوگ جاہدوا جہاد کرنے والے ہیں منکم تم میں سے۔ یہ دیکھیں یہ آیت اتنی غور کرنے والی ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ کیا تم ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے اکثر ایسے ہوتا ہے نا، ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، بے شک ہم نماز پڑھ رہے نہ ہوں، ہم لوگ جو ہے زکوٰۃ دے نہ رہے ہوں، روزے رکھ نہ رہے ہوں، ہم لوگ بڑے پرسکون ہوتے ہیں نہیں ہم لوگ تو انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے اب تو ہم جنت میں ہی جائیں گے۔ تو اللہ کہتے ہیں کیا تم ایسے ہی خیال کرتے ہو کہ تم لوگ جنت میں چلے جاؤ گے؟ ایسے نہیں جنت میں جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائشیں رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ آزمائیں گے تمہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو آزمایا ہی نہیں ہے کہ کون لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد پہ نکلے۔ جہاد جو ہے نا یہاں پہ جو تفسیر کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں صرف جہاد اس میں یہی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکل کے جو ہے وہ لڑنا، ڈیفینیٹلی وہ بھی ایک جہاد ہے، لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکل کے دین پھیلاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا حکم لوگوں تک پہنچاتے ہیں، وہ بھی ایک جہاد ہے۔ جو لوگ جو عورتیں گھر کا انہوں نے کتنا کام کرنا ہوتا ہے، کتنی ٹف روٹین ہوتی ہے، وہ پھر بھی بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہیں، سپارہ پڑھا رہی ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ بھی ایک جہاد ہے۔ اور یہی اللہ تعالیٰ آزمائش ہے کہ کون کتنا کر رہا ہے اللہ کی راہ میں، کون کتنا اپنا انویسٹ کر رہا ہے، اور ہم جتنا انویسٹ کریں گے اللہ تعالیٰ ٹرسٹ میں ہمیں اس سے دگنا، بلکہ جسے ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے جتنا اللہ تعالیٰ ہمیں ریٹرن کریں گے۔ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ اور اللہ معلوم کر لے کہ صبر کرنے والا کون سا ہے۔ ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا کہ اللہ ہمیں آزمائیں گے، ایسے ہی نہیں ہمیں جنت مل جائے گی، ہمیں آزمایا جائے گا۔ کس کے ساتھ؟ خوف کے ساتھ، بھوک کے ساتھ، مال کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، اور جو اس میں صبر کرے گا وہی کامیاب ہوگا۔ تو یہ غور کرنے والی چیز ہے کہ ڈیفینیٹلی کسی مقام پر اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور آزمائیں گے۔ آپ کبھی غور کرنا، آپ کبھی جو ہے نا وہ خود کو کہو گے نا کہ موٹیویٹ کرو کہ اب انشاءاللہ میں نے نماز پڑھنی ہے، اب تو میں نے نماز چھوڑنی نہیں ہے، اس کے کچھ دیر بعد اذان ہو جائے گی اور آپ کے ذہن میں شیطان اتنا جو ہے وہ آپ کو کرنے لگ جائے گا، کبھی کوئی کام یاد دلا دے گا کہ ابھی یہ کام کرنے والا، پہلے میں یہ کر لوں، نہیں ابھی میں بہت تھکی ہوئی ہوں، ابھی میرے سے اٹھا نہیں جا رہا، اتنا ہونے لگ جائے گا نا، اور وہی آپ کا آزمائش کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ دیکھتا ہے کہ آپ اپنی بات پہ پوری اترتی ہیں کہ نہیں اترتی، اور ہم نے انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ، ہم تو اس قابل ہی نہیں ہیں کہ اللہ ہمیں جو ہے وہ کسی چیز سے آزمائے، اور میں تو یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ پلیز کسی چیز سے مت آزمائیے گا، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم آپ کی آزمائشوں میں پورا اتر سکیں، لیکن جب کبھی بھی کوئی اس طرح کا موقع ہے، کوئی غمی کا موقع ہے، تو اس پہ صبر لازمی کیجیے گا۔ جو بھی سچویشن ہو لائف کی، کوئی بھی سچویشن ہو، تو بس یہی کہا کریں کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہتر کریں گے ہمارے لیے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تم تمنا کرتے الموت موت کی، من قبل اس سے پہلے، ان تلقوہ کہ تم اس سے ملو، فقد تو اب تم نے رأیتموہ اسے دیکھ لیا، وانتم اور تم تنظرون دیکھتے ہو۔ اب ایسا ہوا کہ اتنی فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، جب غزوہ بدر ہوئی تھی تب بھی نبی پاک نے اتنی فضیلت، جو شہداء ہوئے تھے ان کی بھی بیان کی، اور جو لوگ غازی ہو کے لوٹے تھے ان کے بارے میں بھی نبی پاک نے فرمایا تھا کہ اگر آپ یہ کوئی نیکی بھی نہ کریں نا تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کریں گے۔ اتنی بڑی بات نبی پاک نے ان کے لیے بول دی تھی، تو وہ اتنے جو ینگ نوجوان تھے جو مدینہ میں ہی تھے، جن کو جنگ میں جانے کا موقع نہیں ملا تھا، تو وہ جو ہے نا وہ یہ کر رہے تھے کہ کاش ہم بھی جاتے، ہم بھی لڑتے، ہمیں بھی وہ اجر ملتا، ہم بھی شہید ہوتے، ہمیں بھی وہ شہداء کا رتبہ ملتا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ مقام عطا کرتے۔ تو انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ البتہ تم اس سے ملنے کے تمنا موت کرتے، یا ڈیفینیٹلی وہ کر بھی رہے تھے کہ کاش ہم جاتے، ہم بھی شہید ہوتے، ہمیں بھی جو ہے نا وہ شہداء کا رتبہ ملتا، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ جو اتنے عظیم اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے ہوئے ہیں وہ ہم سب کچھ جو ہے نا وہ ملتے۔
اور آپ کو پتہ ہے اتنی بڑی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی جو جنگ میں جا کے شہید ہوتے ہیں صرف ان کو ہی شہید کا رتبہ نہیں ملتا. جو لوگ عالم ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں دین سیکھ رہے ہوتے ہیں، سکھا رہے ہوتے ہیں، اگر ان کو اس حالت میں موت آ جاتی ہے، اس پیریڈ میں موت آ جاتی ہے، تو وہ بھی شہداء کے درجے تک پہنچ جائیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی شہداء کے درجے تک پہنچا دیں گے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بھی اس رتبے پہ پہنچنے کی، اس درجے پہ پہنچنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے، اور اپنے متقین بندوں میں بس شامل کر لیں. وہ ہیڈنگ جو ہم نے متقین کی نشانیاں پڑھی نا، اس کو انڈر لائن کر لیں، اور بس اللہ سے دعا کریں کہ ہم انشاءاللہ اس کو ضرور جو ہے نا وہ فالو کریں گے.